فصل گل میں جوش بلبل دیکھیے، رستہ خیز غنچہ و گل دیکھیے، ہیں یہ کلیاں یا عروسان حسین، بن گیا گلشن ستاروں کی زمین، آب جو نے دی جو اس کو لوریاں، اوس کھا کر ہو گیا سبزہ جواں، شاخ پر جو غنچہ تازہ کھلا، گود میں باد سحر نے لے لیا، دست گلچی سے جو غنچہ خوں ہوا، مثل بو گلشن سے باہر چل دیا، آئی قمری اور بلبل اڑ گئی، آمد شبنم سے خوشبو چل بسی، لاگ جائیں لالۂ ناپائیدار، کم نہ ہوگی رونق فصل بہار، ہو زیاں گنج فراواں ہے وہی، محفل میں گلہائے خنداں ہے وہی، فصل گل ہے نستراں سے پختہ تر، غنچہ و سر و سخن سے پختہ تر، کوئی گوہر ٹوٹ بھی جائے اگر، کان گوہر پر نہیں پڑتا اثر، مشرق و مغرب کی لاکھوں صبح و شام، ہو گئیں غائب دکھا کر اپنا کام، ہم گئے تو میں کدے کا کام گیا، دور ماضی جا کے بھی فردا رہا، جب کہ ہے پائندہ تقویم امم، کیا ہوا جو ہو گئے افراد کم، ہے سفر میں اس کی صحبت دائمی، ہے مسافر فرد ملت دائمی، ذات سے ہیں مختلف اس کے صفات، اور ہی ہے سنت موت و حیات، فرد کی تکوین آب و گل سے ہے، قوم کی تخلیق صاحب دل سے ہے، فرد کے دن 60-70 سال بس، قوم کے 100 سال سمجھو ایک نفس۔ میسج اس نظم کا یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ہمیشہ برقرار رہے گی۔ آغاز کے شعروں میں علامہ اقبال نے موسم بہار سے چیزیں سمجھانے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، تو نے یعنی جو لوگ یہ پوئٹری پڑھ رہے ہیں، موسم بہار میں بلبل کا جوش و خروش تو دیکھا ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں اور بلبل جو پھولوں کی عاشق ہے اس خوشگوار موسم میں خوب چہچہاتی ہے۔ جو پھول ہیں، جو غنچے ہیں، وہ دلہنوں کی طرح خوب آراستہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے زمین سے ستاروں کا ایک شہر باہر آ گیا ہے۔ جو سبزہ ہوتا ہے، جو گرینری ہوتی ہے، وہ صبح کے آنسوؤں سے یعنی شبنم سے دھل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ندی کے پانی کے نغمے سے محصور ہو کر وہ سویا ہوا ہو۔ پھر شاخوں سے جب کوئی کلی پھوٹتی ہے تو صبح کی ہوا اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، یعنی ہوا کے چلنے سے کلیاں پھول بن جاتی ہیں، اور پھر اگر کوئی پھول کوئی توڑ ڈالے یا پھول کا خون ہو جائے کسی کے ہاتھوں تو کیا ہوگا؟ وہ جو پھول ہے اس کی خوشبو نکل جاتی ہے، وہ پھول نہیں بن پاتا اور یوں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ بہار میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قمری نے آشیاں بندی کی اور بلبل اڑ گئی، شبنم کا قطرہ گرا تو خوشبو اڑ گئی، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہار کے موسم میں سینکڑوں پھول جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، لیکن موسم بہار کی رونق میں کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود موسم بہار ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ اگر بہت سارے پھول گر بھی جائیں۔ بہار کے موسم میں کافی پھول کھلتے ہیں اور کافی پھول مرجھا بھی جاتے ہیں۔ موسم بہار جو ہے وہ نشتریں سے کہیں زیادہ برقرار رہنے والا ہے، وہ گلاب چنبیلی سے زیادہ قائم رہنے والا ہے، مراد سب پھولوں سے زیادہ اس کی بقا ہے۔ موتیوں کو نشو و نما دینے اور موتی بنانے والی کان میں کسی موتی کے ٹوٹ جانے سے کبھی بھی کمی کا شکار نہیں ہوتی۔ صبح مشرق سے اور شام مغرب سے کوچ کر گئی، زمانے کے غم سے سینکڑوں صدیوں کا جام پیا جا چکا، لیکن زمانہ اسی طرح سے برقرار ہے۔ کئی شرابیں پی جا چکی، یعنی لوگ آئے شرابیں پی کر چلے گئے، لیکن شراب باقی ہے، آنے والا وقت جو ہے ابھی قائم ہے۔ بے شک بہت سارے
صدیاں گزر بھی پھر اقبال کہہ رہے ہیں اسی طرح سے لوگ آتے ہیں اور دوسری دنیا کو چلے جاتے ہیں. امت ہمیشہ برقرار رہی ہے اگرچہ اس کے ہزاروں افراد یکے بعد دیگرے آتے اور جاتے رہے. اگرچہ ایک دو سفر میں ہے لیکن دوستوں کی محفل برقرار رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر ایک فرد آگے نکل جائے لیکن ملت کا جو وجود ہے اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. ملت کی حقیقت کچھ اور ہے اور اس کی خوبیاں کچھ اور ہیں. ملت کی حیات و موت فرد کی حیات و موت کی طرح نہیں ہے. یہ بہت ہی پیارا شعر ہے کہ فرد کی تکوین آب و گل سے ہے، قوم کی تخلیق صاحب دل سے ہے. یعنی فرد جو ہے وہ مٹھی بھر خاک سے پیدا ہوتا ہے، اس کا وجود مٹھی بھر خاک سے بنا ہے، جبکہ قوم کسی صاحب دل، خدا شناس اور صاحب دانش کے دل سے جنم لیتی ہے. رستہ خیز کہتے ہیں ہنگامے کو، قیامت کو. عروسان کہتے ہیں عروس کی جمع دلہن ہے. گلچی کہتے ہیں پھول توڑنے والا. ناپائیدار باقی نہ رہنا یعنی جلد مرجھا جانا. زیاں کہتے ہیں نقصان کو. نسترن سفید خوشبودار پھول. فردہ کہتے ہیں آنے والا کل. تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو. صحبت کہتے ہیں دوستوں کی محفل. سنت موت موت کا قانون. فتنہ کیا آشوب ہی آشوب تھا، آج تک ایسا نہ پھر برپا ہوا. خاک میں توقیر مسلم مل گئی، یہ قیامت روم پر ٹوٹی نہ تھی. پوچھ لیکن چرغ کج رفتار سے، اس نو آئیں کہن پندار سے. آتش تاتار تھی کس کا چمن، اس کے شعلے سے ہوئی کس کی پھبن. ہم کو فطرت ہی براہیمی ملی، حق سے نسبت بھی براہیمی ملی. ہم بجھا دیں گے آگ ہر نمرود کی، گل بنا دیں آگ ہر نمرود. شعلہ ہائے انقلاب روزگار، اپنے پاس آئیں تو بن جائیں بہار. روم کی اب گرم بازاری کہاں، وہ جہانگیری جہانداری کہاں. خون میں ڈوبا شیشہ سا سانیان، مٹ گیا غم خانہ یونان. مصریوں کا ہو چکا ہے امتحان، ہے تہ احرام ان کی ہڈیاں. دہر میں بانگ ازاں تھی اور ہے، ملت اسلامیہ تھی اور ہے. عشق عالم کا ہے آئین حیات، اس سے ہے امتزاج سالمات. ہے ہمارے سوز دل سے زندہ عشق، لا الہ کے نور سے تابندہ عشق. گو مثل غنچہ ہم دلگیر ہیں، گلستان دہر کی تقدیر ہیں. چنگیز خان کے فتنے کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس فتنہ تاتار کی آغوش میں سینکڑوں فتنے اور فساد سوئے ہوئے تھے. اس کی گزشتہ رات نے آج کی صبح کو جنم نہیں دیا. یہ بہت بڑا حادثہ تھا. اتنے بڑے قتل عام اور تباہیوں کی مثال نہیں ملتی. ملت اسلامیہ کی شان و شوکت خاک و خوں میں لوٹ گئی. بغداد نے جو کچھ دیکھا وہ روم نے بھی نہیں دیکھا تھا. تو مگر اس ٹیڑھی چال چلنے والے آسمان سے پوچھ، اس آسمان سے پوچھ جو نئے قانون والا اور پرانے غرور و تکبر والا ہے. یعنی یہ آسمان جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اس سے یہ بات پوچھ کہ تاتاریوں کی آگ کس کے لیے گلزار بنی اور اس آگ کے شعلے
کس کی دستار کے پھول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن وہ آگ خدا کے حکم سے گلزار بن گئی۔ علامہ اقبال نے چنگیزی حکمرانوں میں جو تبدیلی آئی اس کے طرف اشارہ کیا ہے۔ مورخین کے بقول ایک ہی دن میں ہزاروں تاتاری فوج مسلمان ہو گئے۔ ملت اسلامیہ کی جو سرشت ہے وہ ابراہیمی ہے، اور اپنے آقا خدا تعالیٰ کے ساتھ نسبت بھی ابراہیمی ہے۔ ہم آگ کی تہ سے انگارے اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ہر نمرود کی آگ پھول یا گلزار بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خدا کے حکم پر آتش نمرود میں بلا خوف بیٹھ گئے اور وہ آگ خدا کے حکم سے گلزار بن گئی۔ چونکہ ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے، اس لیے اس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ کسی اور نمرود وقت کے سامنے خوفزدہ نہیں ہوتی اور اس کی ہر طرف کی ایذا کو قبول کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ رومیوں کی سلطنت اور اس کی رونق اور شان و شوکت ختم ہو گئی، ان کی جہانگیری اور حکومت ختم ہو گئی۔ رومن امپائر جو کبھی عروج پہ تھی، دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ ایران کے مشہور ساسانی خاندان کا پیالہ خون میں ڈوب گیا، یعنی شراب کے بجائے خون سے بھر گیا۔ اور اسی طرح یونان کے مے خانے کی بھی رونق ختم ہو گئی، یعنی اب ان کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ مصر بھی آزمائش میں ناکام ٹھہرا اور اس کی ہڈیاں احرام مصر کے نیچے دبکے رہ گئیں۔ لیکن دنیا میں آذان کی آواز پہلی بھی گونجتی رہی ہے اور آج بھی حزب معمول گونج رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کا وجود صدیوں پہلے بھی تھا اور آج بھی برقرار ہے۔ گویا دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئیں، انہوں نے اپنی قوتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، بڑی عظمت و شان دیکھی، لیکن آخرکار انقلابات زمانہ کا شکار ہو کے دنیا ہی سے مٹ گئیں۔ جبکہ ملت اسلامیہ نے کئی انقلاب دیکھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برقرار ہے۔ عشق اس کائنات کی زندگی کا آئین ہے، دستور ہے۔ دنیا کے تمام سالم اجزاء اسی سے پیوستہ ہیں۔ یہ دنیا عشق حقیقی یا توحید خداوندی پر ایمان ہی کی بدولت قائم و برقرار ہے۔ اس کے بغیر دنیا کا وجود رہ نہیں سکتا۔ یہ عشق ملت اسلامیہ کے سوز و دل سے زندہ اور پائندہ ہے، اور یہ لا الہ کے انگارے سے روشن و منور ہے۔ اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہم غنچے کی طرح مغمون ہیں، لیکن ہم مر جاتے مر گئے تو گلستاں بھی مٹ جائے گا۔ اسی توحید پر ایمان کی بنا پہ اس دنیا کا وجود قائم ہے، اور یہ ایمان صرف ملت اسلامیہ ہی سے متعلق ہے۔ اگرچہ آج ملت پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی دنیا کے لیے اس کا وجود ایک بنیادی ضرورت ہے، اور رہتی دنیا تک ملت کا وجود برقرار رہے گا۔ آشوب ہی آشوب تھا، سینکڑوں فتنے اور فساد تھے۔ آتش تاتار، منگولوں یا چنگیز خان کی آگ، جہانگیری جہاں کو فتح کرنا، دنیا پہ قبضہ کرنا، جہاں داری جہاں پر حکومت، ساسانیان ایران کا مشہور خاندان، امتزاج چیزوں کو باہم ملانا ملنا، تابندہ روشن منور، گلستان باغ کو کہتے ہیں۔